بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27 اور 29 شب قدر کی رات صرف یہ 8 نوافل اس طرح سے ادا کر لو۔ یہ 8 نوافل ادا کرنے سے آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو ساری عمر نہ مل سکا۔ وہ سب کچھ اللہ عطا کرے گا جس کی آپ نے ہمیشہ طلب کی ہے۔ صرف اس ایک رات کی عبادت سے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ نوازے گا، اتنی زیادہ نعمتیں عطا کرے گا کہ جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں شب قدر کی۔ شب قدر کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات۔ لیکن بہت سے بزرگان دین اور صحابہ کرام کا کہنا ہے شب قدر کی رات 27ویں رات ہے، تو الحمدللہ 27ویں رات بھی بہت جلد آ جائے گی۔ شب قدر کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ اس رات کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 برس مہینے 83 برس اور 4 ماہ بنتے ہیں، تو جس انسان کی ایک رات عبادت میں گزری اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزارا۔ اب 83 برس کا زمانہ کم سے کم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خیر من الف شہر۔ اللہ رب العزت جتنا زیادہ اجر عطا فرمانا چاہے عطا فرما دیں گے۔ اس کے اجر کا اندازہ انسان کے بس میں نہیں۔ شب قدر کو لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں۔ یہ لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ ہوتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے امور اور خدمات پر معمور کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے اس رات کی دیگر راتوں پر فضیلت ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ موطئ امام مالک میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا، میری امت کے لوگ اتنی کم عمری میں سابقہ امتوں کے برابر کیسے عمل کر سکیں گے؟ بس اللہ نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرما دی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول روایت سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا، تو آپ نے اس پر توجہ کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی، اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ رب العزت نے شب قدر عنایت فرمائی۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کی آمد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ماہ جو تم پر سایہ فگن ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا، اور اس رات کو بلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہو۔ تو یہ احادیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جیسے حالات جا رہے ہیں، لوگوں نے اسلام سے منہ پھیر لیا ہے، لوگوں نے سوشل میڈیا کو اختیار کر لیا ہے، شرم و حیا آنکھوں سے ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بہت ایسے بھائی، بہت ایسی بہنیں، بہت ایسی مائیں جو اپنی ساری رات کو عبادت میں گزارتی ہے۔ تو دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے اس رات کو ہرگز ضائع مت کیجیے گا۔ سال میں یہ رات صرف ایک مرتبہ نصیب ہوتی ہے، اور اگر اس رات کو بھی غفلت میں گزار دیا، اس رات کو بھی لہو و لعب میں گزار دیا، تو پھر ہم کیسے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں ہمیں جنت ملے گی؟ تو پھر کیسے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں بروز قیامت ہم اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے تلے ہوں گے؟ دوستو یہ سب کچھ پانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ رات نصیب کی ہے۔ اس رات اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو۔ آج موقع ملا ہے، ہو سکتا ہے زندگی میں یہ موقع دوبارہ نہ ملے۔ جو شخص طاق شب قدر کو اپنی قسمت کو بدلنا چاہتا ہے، مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے، جو رب کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، نیکیاں حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، اپنے والدین کی بخشش چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کی بخشش چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اپنی جیب کو ہمیشہ پیسوں سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، بس اس کے لیے یہ اللہ کی محبوب، اللہ کی پیاری نماز،
اللہ کا پسندیدہ عمل اس کو ضرور کر کے دیکھیے۔ جیسے اللہ نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض بندوں کو بعض بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تمام نبیوں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح بعض راتیں، بعض ایام فضیلت والی راتیں ہیں، میں سے شب قدر ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے، شب عید ہے۔ یہ راتیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، یہ قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ ان قبولیت والی گھڑیوں میں بندہ ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا کیا جاتا ہے۔ اور یہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ اور دنوں میں یوم عاشورہ باعث فضیلت ہے۔ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ یاد الہی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایمان والوں کا یہ تقاضا ہے کہ جب اس طرح کی راتیں آتی ہیں، اس طرح کے جب دن آتے ہیں، تو وہ اپنے ایمان کو مضبوطی کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے وہ ان راتوں میں یہ کام ضرور کرتے ہیں جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ اس رات کو ویسے تو بہت سی عبادت کی جاتی ہے، آپ بہت اس رات میں ذکر و اذکار کریں، نوافل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں، درود پاک پڑھیں، توبہ استغفار کریں، جو بھی وظائف آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ان وظائف کو پڑھیں، لیکن ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹا سا آسان سا عمل بھی آپ نے ضرور کرنا ہے۔ یہ جو عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستو، یہ اللہ رب العزت کی رحمتیں لوٹنے والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اس رات میں سمیٹ لو، اس رات کو ضائع مت کرنا۔ اور یہ 8 نوافل جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، جس طریقے سے بتاؤں گا اسی طریقے سے آپ نے 8 نوافل ادا کرنے ہیں، تو پوری رات آپ کے لیے، آپ اس کے پاس موجود ہے، پوری رات جب آپ کا جی چاہے آپ ان 8 نوافل کو ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن ان 8 نوافل کو آپ نے 2 کر کے پڑھنا ہے۔ 2 نوافل آپ نے ادا کیے، پھر سلام پھیر لیا، پھر 2 نوافل ادا کیے، پھر سلام پھیر لیا، پھر 2 نوافل ادا کیے، پھر سلام پھیر لیا، اور پھر 2 نوافل ادا کیے اور پھر سلام پھیر لیا۔ اس طرح آپ ان 8 نوافل کو 2 کر کے ادا کریں۔ یہ 2 نوافل کی جو آپ نے نیت کرنی ہے، نیت آپ نے ایک ہی کرنی ہے۔ وہ نیت یہ ہے، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ کے واسطے، منہ میرا کعبے کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ نے 2 نوافل کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ اسی طرح آپ کے پہلے 2 نوافل مکمل ہو جائے، پھر اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ 2 نوافل کی نیت کرنی ہے، اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ کے واسطے، منہ میرا کعبے کی طرف، اللہ اکبر۔ ان نوافل میں بھی آپ نے اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ اخلاص 7 مرتبہ، اور اسی طرح دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب آپ کی 8 رکعت نماز نفل مکمل ہو جائے، پھر آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے فوری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ روایات میں آتا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، سب سے زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ تو ایک بار میرے ساتھ بھی حصول ثواب کی نیت سے پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لیں، دولت چاہیے، دولت مانگ لیں، جس کو جو چاہیے آج مانگ لیں، آج رب سے لینے کا موقع ہے، آج مانگ لیں، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے، 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔
یاد رکھیے جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں بلائی ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ بڑا خاص عمل ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، اللہ رب العزت کا ولی بن جاتا ہے۔ ویسے تو آپ نے بہت سارے اعمال پہلے بھی پڑھے ہوں گے، لیکن آج کا یہ عمل آپ کی بد قسمت کو کھول دے گا۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی وہ صفت ہے، اور سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ وہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا کرتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے اخراجات کو پورا کرتا ہے، اور مانگنے والوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ اللہ الصمد ایک بار، اللہ الصمد 2 مرتبہ ہو گیا، اللہ الصمد 3 مرتبہ ہو گیا۔ اس طرح آپ نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 بار اللہ الصمد کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ آپ نے اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اس دعا کو پڑھنا ہے، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ آج آپ نے ان کلمات کو پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ آپ نے اس دعا کو صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال کر لیں، پہلے نمبر پر آپ نے 8 نوافل 2 کر کے ادا کر لیے، دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ الصمد کا ورد کر لیا، اور تیسرے نمبر پر آپ نے اب 100 مرتبہ اللہم اجرنا من النار اس دعا کو پڑھ لیا، تو اب اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا جتنی بار، اتنی ہی بار آپ اس درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اپنے ہاتھوں کو کائنات کی بارگاہ میں اٹھانا ہے اور رب کے کریم سے گڑ گڑا کر رو رو کر مانگنا ہے، عاجزی کے ساتھ مانگنا ہے، انکساری کے ساتھ مانگنا ہے، مسکین بن کر مانگنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی کی دعا مانگے، میرے پروردگار میرے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ معافی کی دعا مانگنے کے بعد اپنی حاجات کے لیے دعا مانگے، گھر میں خیر و برکت کے لیے دعا مانگیں، اپنی اولاد کی عمر میں برکت کے لیے دعا مانگیں، امن و سکون کی دعا مانگیں، پریشانیوں سے نجات کے لیے دعا مانگیں۔ جو آپ کی دل چاہے آپ وہ دعا اللہ سے اس رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضرور مانگیے گا۔ یقین جانیں یہ رات قبولیت کی رات ہے، یہ رات انعامات کی رات ہے، یہ رات اللہ رب العزت کی رحمتوں کی رات ہے۔ تو اس رات ایک بار ایک لمحے سے فائدہ اٹھائیے، اس رات کے ایک ایک پل سے فائدہ اٹھائیے، اس رات کے کو ہرگز ضائع مت کیجیے گا۔ اس رات میں اللہ رب العزت کے ہاں عبادت کیجیے گا، اللہ کو راضی کر لیجیے گا۔ پھر دیکھیں کیسے اللہ کی رحمتیں آپ پر برستی ہیں، پھر دیکھیں کیسے اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ کا حبیب بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ آئیے اس رات میں اللہ رب العزت سے خوب دعا کیجیے، بابرکت اور قبولیت والی رات میں مل کر ایک مرتبہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ یہ بڑی ہی برکتوں والی سعادتوں والی گھڑیاں ہیں، کیا پتہ کسی کی آمین سے ہماری آمین، کسی کی آمین سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ ہمارے مالک و مولا دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکھوں کو کھانا کھلانے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانی دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ ان کی تمام جائز حاجتیں پورا فرما، ان کے غم دکھ قرض داریاں پریشانیاں مصیبتیں دور فرما۔ اے ہمارے مالک و مولا دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین مومنات پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کے پریشانیاں دور فرما۔ جتنی بھی مومنین مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہسپتالوں میں، سب کو صحت عطا فرما، اور ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے ہمارے مالک و مولا جن دوست احباب سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ان کی کیا کیا پریشانیاں ہیں، کیا کیا حاجتیں ہیں، سب کی پریشانیاں، سب کی جو حاجتیں ہیں مولا سب پہ کرم فرما، سب کی مصیبتیں دور فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی حاجتیں پورا فرما۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمانا۔ اللہ پاک اس ماہ مبارک رات میں میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور
اور اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا سب کی دلی خواہش کو پورا فرما۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور کمنٹ باکس میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھیے گا۔ جزاک اللہ